میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر خالد مبشر الظفر صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس وقف سیمینار کے حوالے سے اور اس سے متعلق اپنے زرین خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قابل احترام محترم مولانا رکن الدین ندوی صاحب، صدر وفاق العلماء، ڈائس پر بیٹھے دیگر ذمہ داران اور حاضرین، ایک طویل جنگ ہے جو چھڑی گئی، تو اس کی ابتدا کمزور ہی ہوتی ہے، کیونکہ وقف ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں عوام الناس کو سمجھا کر لانا پڑ رہا ہے کہ اس سے آپ کو مصیبت آنے والی۔ راست جو چیزیں عوام سے متعلق ہوتی ہیں ان میں موبلائزیشن بہت جلدی ہو جاتا ہے، لوگ متحرک ہو جاتے ہیں، فعال ہو جاتے ہیں، اور پورا یہ حال شاید بھرا پڑا ہوتا اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا جس کا راست تعلق مسلمانوں یا ان کی جو ہے نا دینی اور مذہبی شناخت وغیرہ سے ہوتا ہے۔ وقف ایک تھوڑا سا انڈائریکٹ معاملہ ہے جس میں بہت محنت ہم کو کرنی پڑے گی۔ میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں وفاق العلماء کو، تلنگانہ کی جو اہم ترین شاخ ہے علماء کی، کہ انہوں نے ایک سنجیدہ نریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر بھی نریٹو اور ڈسکورس کے ذریعے سے جنگ شروع بھی ہوتی ہے اور جنگ اچانک ختم بھی ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے آج کی موجودہ صورتحال ہے، پتہ نہیں چلتا کہ بھائی وہ کہاں گرے میزائل، کہاں جنگ ہوئی، جنگ شروع بھی ہوئی، اپنے مقاصد حاصل ہوئے اور جنگ ختم بھی ہو گئی۔ تو ایسے زمانے میں ایموشنل یا جذباتی باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت ہی سنجیدہ اور گہرا مطالعہ اور غور و فکر اس کے لیے ضروری ہے۔ اس مسئلے کو اگر سنجیدگی سے پورے مسلمانوں کے اندر کوئی گروہ سمجھ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف یا تو علماء ہیں یا سیاسی قائدین ہیں۔ علماء اس کی دینی شناخت اور دینی حیثیت کے مطابق فہم رکھتے ہیں، اور سیاسی قائدین اپنے مفادات حاصلہ کے حصول کے لیے وقف کے بارے میں ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پر آج امید ہے کہ علماء کی جو کوششیں اور آپ کی تحریری کاوشیں آ رہی ہیں اس پر ان ڈائمینشنز پہ آپ لوگ گفتگو کریں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وقف پر معلومات کا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حجاب نہیں ہے کہ سیاسی قائدین اور علماء ان دونوں کے پاس بھی معلومات کا مکمل خزانہ نہیں ہے۔ سیاسی قائدین کے پاس دینی اور فقہی معلومات کا خزانہ نہیں ہے، اور علماء کرام کے پاس اس معاملے میں جو حقیقی معلومات اور اس کی سیاسی بصیرتیں ہونا ہے وہ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ایک اس کو عمومی جذباتی مسئلہ بنا کر اس پر مقالے لکھنے کے بجائے اس کے ان سنجیدہ پہلوؤں پر پوری توجہ دیں گے۔ تو پہلا نقطہ میرا یہی ہے کہ اس پوری مہم میں سب سے بڑا ریکوائرمنٹ، سب سے بڑی جو ضرورت ہے کہ اس مہم کو عوامی سطح پر لیڈ کرنے والا گروپ یا قیادت کرنے والا گروہ وہ وقف کے بارے میں مکمل معلومات سے آراستہ ہو۔ ہمیں معلوم ہونا پڑے گا۔ 3 چیزیں ہیں جس پر پورے تحقیقی مقالات آنے چاہیے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہی کے سیمینار میں آئیں، سیمینار کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ،
وقف کی معلومات سے متعلق میرے حساب سے سب سے پہلی چیز جس کا اندازہ ہونا چاہیے وہ ملکیت کا تخمینہ ہے. ہمارے پاس گزٹ میں اور جو کچھ انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بڑا تضاد آپ کو نظر آ جائے گا. ہم زبانی طور پہ کہتے ہیں کہ 70% وقت تو بک چکا ہے، اور حقیقت ہے کہ وقف کی جو اس وقت پوزیشن ہے، وقف کی جو ملکیتیں ہیں، اس کی ٹوٹل ملکیت کتنی ہے، اس میں انڈسپیوٹڈ ملکیت کتنی ہے غیر متنازع، اس کے اندر متنازع ملکیتیں کتنی ہیں، اور قانونی طور پر متنازع اور غیر متنازع کے درمیان ایک اور چیز لگا دی گئی ہے کہ وقف کی نوعیتوں میں الگ الگ نوعیت کا وقف ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کو حکومت مانتی ہی نہیں ہے کہ یہ وقف کا ہے، تو تنازع حکومت سے ہی ہے. تو ملکیت کا تخمینہ پورا ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جنگ کس کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر یہ جنگ تخمینی اعتبار سے اتنے خرچ کے ساتھ لڑی جائے کہ جتنا وقف بھی نہیں ہے تو پھر ایک بیوقوفی کا اقدام ہوگا. تخمینہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. دوسرا جو معلومات جس پر ہمارے مقالے آنے چاہیے وہ ہے وقف کی حکومت. وقف کا جو حکومتی نظام ہے وہ بڑا ہی کمپلیکس ہے. ہمارے پاس خالد صاحب وغیرہ شاید اس پر گفتگو کریں گے کہ وقف کا جو نظام ہندوستان کے اندر ہے وہ نہایت ہی کمپلیکس ہے، اور مختلف ریاستوں کے اندر الگ الگ انداز سے وقف کا جو نا آپ کو ڈھانچہ نظر آئے گا. اس میں کچھ تو ہمیں ایسا اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے سابقون نے یہ الجھاؤ کو اپنے لیے حفاظت کا ایک دائرہ سمجھا، اور اپنی ریاست کے موجودہ حالات اور وہاں کے سچویشنز کے اعتبار سے بہار میں وقف کی کیفیت الگ ہے، یو پی میں وقف کی کیفیت الگ ہے، تلنگانہ میں وقف کی کیفیت الگ ہے. تو یہ پورا حکومتی نظام اور اس کا جو ڈھانچہ ہے اس کو پورے سمجھنا چاہیے. اگر یہ ڈھانچہ واقعی ہمارے لیے اتنا اہم ہے تو پھر اس کے لیے جان لڑائیں گے، لیکن جو ڈھانچہ ہے وہ خود بے جان ہے، تو ایک بے جان ڈھانچے کی حفاظت کے لیے ہم حکمت عملیوں کو بدلیں گے، اپنی حفاظت کے نئی تدابیر لائیں گے. اس پر بحث ہونی چاہیے. علماء کرام کو اس ضمن میں جو قانونی ماہرین ہیں، وقف کے ماہرین ہیں، اور وقف کا گزٹ ہے، یہ پڑھنا چاہیے. مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب لوگ جو قوم کی قیادت کر رہے ہیں، کیا ہم نے واقعی وقف گزٹ کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا ہم نے واقعی قوانین کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا اس وقت جو نئے قانون کا مسودہ ہے وہ علماء کرام جو اس پوری مہم کو لیڈ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے؟ یہ عبرتناک سوالات ہیں جو ہمارے ان غور و فکر کے مقامات پر آنے چاہیے. ہمارے ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب اس مضمون کے ماہر ہیں، لیکن میرے درد کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم سب لوگ واٹس ایپ یونیورسٹی اور سوشل میڈیا یونیورسٹیوں کے ذریعے سے اپنی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ، چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو یہ وقف پر معلومات کا دوسرا اہم پہلو ہے جو آج کے اس سیمینار کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وقف کا جو حکومتی نظام ہے اور اس کا جو عملی ڈھانچہ ہے اور اس کی جو پیچیدہ شکل ہندوستان کے وفاقی نظام میں ہے، اس پر جو ہے نا ہمیں معلومات حاصل کرنا چاہیے. اور جو لوگ بے خبر ہوتے ہیں، یاد ہے آپ کو کہ بے خبر اور ناواقف لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ تقریر کریں گے، میں تقریر کروں گا، پیپر پڑھوں گا اور چلا جاؤں گا، لیکن حقیقت میں معلومات کا فقدان ہے. آخری بات، وقف کی جو قانونی حیثیت ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. صرف ہندوستان میں نہیں، آپ ہندوستان میں اقلیت ہیں، لیکن ہندوستان کے علاوہ 52 مسلم ممالک ہیں، اور کہیں طلاق ثلاثہ کی طرح اور مسلم پرسنل لا کی طرح ہم اس الجھاوے میں خود نہ آ جائیں کہ حکومت ہمارے سامنے دیدے نکال کر کہہ رہی ہے کہ پڑوس کے ملک کے اندر قانون تو یہ ہے، تم یہ کیوں کر رہے ہو. تو لوٹ جو ہے نا صرف ہندوستان میں نہیں ہے، اس کا جو ہے نا بہت قانونی مطالعہ ہم کو کرنا چاہیے کہ مسلم ممالک، خاص طور پر ایشین بلاک کے اندر جو قانونی حیثیتیں ہیں وہ کیا تھیں
اور اس میں کیا تبدیلیاں اب واقع ہوئی ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ایک یہاں پر مقالہ پڑھا گیا تھا، اس کا ایک جملہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ وقف کے قانون میں کچھ اچھے پہلو بھی ہیں، تو آخر وہ اچھے پہلو کیا ہیں اور وہ کمزور پہلو کیا ہیں، ان کا جو ہے نا گہرائی سے مطالعہ ہونا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ بی جے پی کے لوگ اور آر ایس ایس کے لوگ میمز بنا رہے ہیں۔ آپ بھیڑ کو اکٹھا کر کے ایک احتجاجی پالیٹکس کو لے کر جو ہم لوگ ملک کے اندر 70 سال چلے، دوستو ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ وقف ان کو 75 سال کے بعد یاد آیا آزادی کے۔ شروع دنوں میں یہ لوٹنے میں مصروف رہے، اچھا رہا، کچھ چیزیں لوٹی، لیکن وقف کا مکمل جو ہے نا وقف پر ہاتھ ڈالنا، اندلس کا حوالہ بھی دیا ہمارے پیشرو مقالہ نگار نے۔ میں اس پہلو سے آپ کے سامنے نیکسٹ اپنے جو نا نقطے پر بات کروں گا، لیکن ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تیسرا اہم نقطہ ہے وقف پر معلومات سے متعلق کہ اس کی قانونی حیثیت، دنیا بھر میں قوانین کیا ہیں اور یہاں دستور نے اس کو کیا مقام دیا ہے اور اس میں اب موجودہ حکومت کیا تبدیلی کرنا چاہے۔ دوستو آپ ایک بات محسوس کیے، میں یہاں پر جائزہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے پارلیمنٹ کا وہ دن اگر مکالمہ نہیں سنا ہے تو مجھے جواز نہیں ہے کہ میں وقف پر جو ہے نا کھڑے رہ کر بات کروں۔ یعنی اپنے عزت نفس کی بات ہم کرتے ہیں، اور ہماری عزت کی نیلامی جس دن ہو رہی تھی اس دن اگر ہم لوگ سو رہے تھے تو کیسے جائز ہوگا کہ ہم اس پر جو ہے نا گفتگو کریں۔ اس گفتگو میں آپ مایوسی کی باتیں بہت سنیں گے، لیکن میں امید کی کرن دکھا رہا ہوں علماء کرام کو کہ یہ وہ پہلا موقع تھا آزادی کے بعد سے جس میں اسلام اور مسلمان، اپوزیشن اور رولنگ پارٹی دونوں کے پاس ایک مثبت رخ سے آیا تھا۔ حکومتی ایوان بھی کہہ رہا تھا کہ ہم یہ قانون میں تبدیلی جو چاہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے چاہ رہے ہیں، اور مسلمان بہت اچھے ہیں، ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں، اسلام بہت اچھا دین ہے، اس نے اتنا اچھا پروویژن دیا ہے، ہم اس کی بھلائی کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایوان کا تھا۔ اور مقابلتاً پوری اپوزیشن، شاید شاہبانوں کے کیس میں بھی اتنا ہم کو نہیں ملا تھا سپورٹ جتنا اس دفعہ ملا ہے، کہ مکمل اپوزیشن اور مکمل مسلمان پارلیمنٹیرینز پورے ایک آواز تھے، اور اس پازیٹیو نیریٹو کو جو بی جے پی اپنے ڈسکشنز میں اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بلڈ اپ کر رہی تھی، اس پازیٹیو نیریٹو کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام الدین مجاہد صاحب اس کو برقرار رکھتے ہوئے ایڈیشنل ڈاؤٹس کو ان لوگوں نے کریٹ کیا تھا۔ وہ لڑائی میں اور آپ نہیں لڑ سکتے تھے صاحب، ہمارا کوئی عالم دین نہیں لڑ سکتا تھا جو اس دن بعض غیر مسلموں نے نقطے اٹھائے۔ تو یہ ایک بڑا موقع ہے اس ملک کے لیے کہ وقف اگر ہمارا متاثر ہوتا ہے، میری نظر میں ہو چکا ہے، یہ لڑائی صرف وقف کے بچاؤ کی نہیں ہے، یہ لڑائی ملک کے بچاؤ کی ہے، دستور کے بچاؤ کی ہے، اور اسلام کی اپارچونیٹیز کو تلاش کرنے کی لڑائی۔ تو اس پہلو سے وقف پر معلومات ہم کو مکمل لینا ہے۔ وقف پہ معلومات کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم سب کو ہے، اور عبرتناک حد تک ہم معلومات لینے کے سلسلے میں مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں۔ میرے الفاظ کو معاف کریں، لیکن ہم سب معلومات کو لینے کے سلسلے میں مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں، اور اسٹیج پر لفاظی کرنا اور دندناتے ہوئے خیالات کا اظہار کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن یہ اتنا نازک وقت ہے کہ ہمیں عوام الناس کو حقیقی صورتحال، حقیقی معاملات اور حقیقی تفصیلات مائکرو لیول پر، خوردبین کی سطح پر ہمیں فراہم کرنا چاہیے، ورنہ ہم اس نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے اور سیلف گول ہوگا۔ دوسری بات، وقف کا تاریخی پس منظر ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے کلیئر۔ ہم نتائج کو اگر اخذ کر رہے ہیں تو آرٹیکلز کو اپنے ریفرنسز کے ساتھ آنا چاہیے۔ یہاں پیش کیے جانے والے مقالہ نگاروں سے میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ ایک طالبانِ علمانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ خطبوں اور تقریروں کی طرح سے ایک مقالہ نہ لکھیں پلیز۔ آپ تاریخی حقائق کو اگر لا رہے ہیں تو آپ کو مکمل وقف کی تاریخ سے واقف ہو کر لکھنا چاہیے۔ اس پہلو سے میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقف کی کیا حیثیت تھی؟ حضرت عثمان کا وقف آج تک جاری ہے تو کیسے جاری ہے؟ بیر عثمان کیا فوائد دے رہا ہے؟ وہ باغ جو کھجور کا آج بھی مدینے میں ہم جا کر مستفید ہوتے ہیں، اس کو طویل وقت کے اندر کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے تبدیل کیا تھا. یہ پہلا نقطہ ہے کہ دور رسول اور دور خلافت راشدہ میں وقف کے حفاظت کے سلسلے میں جو کچھ تاریخی نظائر ہم کو ملتے ہیں، انہیں جا کر ہمیں ان تحقیقی مقالات سے نکالنا چاہیے جو کہیں ردی کے ٹوکروں کا حصہ ہے. دائرۃ المعارف تلاش کرنا چاہیے، آرکائیوز تلاش کرنا چاہیے، اور عالمی آرکائیوز میں سے جو نا ہم کو نکالنا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز آج انٹرنیٹ پر موجود ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے ایسا نہیں. نمبر 2، وقف کی تاریخ میں ہمیں وقف کی تباہیوں کے تاریخی پس منظر کا حقیقت پسندانہ، منصفانہ اور مومنانہ جائزہ لینا چاہیے. وقف کو سب سے زیادہ مسلمانوں نے تباہ کیا ہے، وقف کو سب سے زیادہ منافقوں سے نقصان ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. عالم اسلام میں جو سازشیں تھیں اور استحصال تھا، آپ صرف اسپین کی مثال دیتے ہیں. کیوں؟ کیا ہم نے عراق نہیں کھویا؟ کیا ہم نے ایران نہیں کھویا تھا؟ کیا ہم نے جو نا پورا جو ہے نا شرق اوسط نہیں کھویا؟ کیا صرف ہمارے پاس اشبیلا اور تلیتا کی مثالیں ہیں؟ کیا آپ کے پاس وہ پورا جو ہے نا شرق اوسط کا حصہ جو آج پورا جو ہے نا بلاک جو ہے نا لیفٹسٹ بنا ہوا ہے، جس کے اندر قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان جیسے ممالک ہے، کیا اس ممالک کے اندر وقف نہیں تھا؟ کیا صرف ہمارے ملک میں وقف ہے؟ یہ مسلم ممالک کے اندر وقف کی صورتحال کیا ہوئی؟ کیا وہ وقف محفوظ ہے؟ کیا وہ وقت سازشوں کا اور استحصال کا شکار ہوا ہے؟ اور ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے؟ مکمل آپ کو جب پاور ملتا ہے تو نقصان پہنچانے والوں کے پاور میں بھی اضافہ ہوتا ہے. مسلم مملکتوں کے اندر جو کچھ سازشیں ہوئی، ان سازشوں کا بھی ہمیں جائزہ لیتے ہوئے وقف کی تاریخی پس منظر کو رکھنا چاہیے. اور آخری میں نمبر 3، جب عالم اسلام کا زوال ہوا اور وقف کی تباہ کاریاں مسلمانوں کے اپنے جو ہے نا چھوٹے ہوئے مال میں سے جو ہے نا وہ لوگ کر رہے تھے، تو ایسے وقت میں نان مسلم سے کیا اسٹریٹجیز اپنائی؟ پورا کا پورا نیو سٹی کا یہ علاقہ جو ٹولی چوکی کے پیچھے کا علاقہ ہے، وقف کی بڑی بڑی جائیداد ہے. کیا ہم وہاں پر کوئی عوامی بینیفیشیل منصوبے نہیں رکھ سکتے تھے؟ میں جس یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں وہ چمٹی شاہ صاحب کی درگاہ کے جو ہے نا وقف ہے پورا، اور شکر شاہ ولی کا جو نا وقف ہے وہاں پہ. تو اس یونیورسٹی کے بنتے وقت بھی احتجاج ہوا تھا، مسلمانوں نے بھی احتجاج کیا تھا. لیکن آج میں اگر محسوس کرتا ہوں کہ کاش ہمارے وقف کی جائیدادیں بکنے کے بجائے اگر وہ اقلیتوں کے بینیفٹ کا ذریعہ ہی بن جاتی، ان کے علم، ان کے جو ہے نا ترقی کا، تو بہت چیز ہوتی. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ وقف عالم اسلام کے زوال کے بعد کیا صورتحال ہوئی اور غیر مسلموں نے کیسے لوٹا. اسپین کی بات آئی تھی. میں پورے ادب و احترام سے فاضل موقر مقالہ نگار کی اس بات سے شدت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ اسپین کی کوئی صورتحال ہندوستان میں ہونے والی ہے. بالکل نہیں. میرے دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ غور کریں. نمبر 1، اسپین میں جو صورتحال ہوئی تھی وہ فوراً ہوئی تھی. مسلمانوں کے انخلا کے بعد عبد الرحمن ثانی جب وہاں سے فارغ ہو گئے تو اس کے فوری بعد انکویزیشن کا ایک پورا جو ہے وہ ماحول بنا تھا، جس میں جو ہے نا بڑے بڑے مسلمانوں کے لیے سلاٹر ہاؤس تیار کر دیے گئے تھے، اور ظلم و ستم کے اس دور میں پورے وقت پر جو ہے نا قبضے کے قوانین اور قبضہ کیا گیا. ہندوستان کی صورتحال ویسی نہیں ہے. ہندوستان کی صورتحال 75 سال کے بعد یہ کام آیا. ہندوستان کی صورتحال میں اس کام سے روکنے والی آواز آلموسٹ برابر ہے. اگر وہ 60 ہیں تو اپوزیشن 40 تھی. یہ بھی یاد رکھیے آپ کہ ہندوستان کی پارلیمان کے اندر جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ ووٹنگ حیرتناک یہ ہے کہ پورا اپوزیشن متحد طور پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تیسری بات، اسپین میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. ہندوستان میں اگر مسلمانوں کے وقف کا قانون آئے گا تو انڈومنٹ لا کے تحت سکھ اور دیگر جو ہے نا طبقات بھی متاثر ہونے والے، اور وہ لوگ بھی اپنی کوششیں شروع کر چکے ہیں. تو انڈیا کی صورتحال کا پورا تاریخی پس منظر رکھتے ہوئے اپنے سامنے علماء کرام کو سنجیدہ مباحث کو، سنجیدہ نریٹیوز کو بلڈ اپ کرنا چاہیے. ورنہ یہ خیال کہ اسپین کی طرح ہندوستان میں ہونے والا ہے، تو سن لیجئے
کہ اسپین پورا کافر ممالک میں گھرا ہوا تھا. یورپ میں اسلام کی ایک مملکت تھی. ہندوستان 3 طرف سے مسلم ممالک سے گھرا ہوا ہے, 2 طرف سے مسلم ممالک سے گھرا ہوا ہے, تیسری طرف چائنا ہے اور چوتھی طرف سمندر ہے. اگر مخالفتیں شروع ہوں تو جنگ کے ماحول کے اندر جیسے جنگ اچانک شروع ہوئی اور ختم ہوئی, ویسے ہی ڈپلومیسی کے لیے مسلمانوں کی بین الاقوامی ڈپلومیسی بالکل کمزور نہیں ہے, اور ہندوستان سے مسلمانوں کا انخلا کسی دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے لیکن حقیقت کی کوئی صورت نہیں ہے. مسلمان تپے ہوئے اور کسے ہوئے ماحول کے اندر جو 70 سال جل کر تیار ہو رہے ہیں, یہ وہ تپتا ہوا کندن ہے جس نے مخالفانہ ماحول کے اندر جذباتی یعنی پورے اریٹیشنز کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے. بابری مسجد کے خلاف مقدمہ بھی آیا تو ہم نے چوں نہ کی, اور آج کی صورتحال کو آپ سوچئے اور 30 سال پہلے کی صورتحال کو سوچئے کہ آج مولانا خالد سیف اللہ رحمانی آواز دیتے ہیں, پوری جماعتیں ان کے ساتھ ہیں, سارے مسلمان ان کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ اختلاف کے باوجود مسلم پرسنل لا بورڈ واحد امید ہے. تو یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہی. اب جو کیفیت ہے مسلمانوں کی کہ آپ کو جو ہے نا کوئی جذباتی نعرے نہیں لگانا ہے, آپ کو صرف 15 منٹ کی لائٹ بند کرنا ہے. یہ علامتی اظہار کی طرف آنا کسی قوم کی سنجیدہ اور انتہائی باوقار عقلی ڈیولپمنٹ کی دلیل ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اتنی بڑی قوم, اتنا بڑا جو ہے نا مسلمانوں کی بڑی تعداد, دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد کو ایک ادارہ کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ ایسے یعنی دلائل ہیں جس کی بنیاد پر خدا را ایسے نیریٹو پر آپ بولیے مت جو ہونے والا نہیں. ناممکن چیزوں کو بول کر اپنے خلاف دوسروں کو مواد فراہم کریں گے ہم تو غیر ضروری ہم کو تکلیف میں اضافہ ہوگا. مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کوٹیشن کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہندوتوا کی جو پوری لابی ہے اس کے بارے میں مولانا نے لکھا تھا آزادی سے پہلے کہ اس ملک کے اندر ہندو لابی صرف 2 پیروں پر کھڑی ہوئی ہے, ایک کرسچن مخالفت اور دوسری مسلمانوں کی مخالفت. آزادی ہوتے ہی عیسائیوں کی مخالفت کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹ چکی ہے, اور اس کے بعد مسلمانوں کو صبر و تحمل کے ساتھ ایک وقفے کو گزارنا ہوگا, اور اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا جب یہ ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی. اور محترم علماء کرام, آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ٹانگ زخمی ہو چکی ہے, ٹوٹ رہی ہے. کب تک وہ یعنی بے وقوف بنائیں گے مسلمانوں کے ایشوز میں؟ وقف کو چھیڑ کر انہوں نے بے وقوفی کی, اور ابھی حالیہ حملوں میں جو جنگی ماحول دونوں ممالک نے بنایا تھا, اس میں تمام امن پسند انسانوں کے اندر یہ بے چینی پیدا ہوئی کہ اب اس چیز کو ہم روکیں گے, اور وہ چیز رکی ہے الحمدللہ. تو ایسے میں کوئی ایسا نیریٹو ہمیں بلڈ اپ نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری تکلیف میں اضافہ ہو. میں آپ کو شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر سیاسی طور پر, تاریخی طور پر اور اگر جنگی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی امکانات نہیں ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کا انخلا ہو اور یہاں سے مسلمانوں کا پورا خلا خما ہو. ہاں, اپنے مفادات کے لیے ہم کو تکلیفیں دینے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, تو وقف کے تاریخی پس منظر کو ہمیں اسی طرح سے کوٹ کرنا چاہیے جو اس کی حقیقتیں ہیں, معلومات مکمل ہونی چاہیے اور ریفرنسز ہمارے مضبوط ہونا چاہیے. تیسری بات, میری دانش میں تاریخ ہندوستان کے اندر یہ پہلی دفعہ مسلمانوں کا ایک بڑا حکیمانہ منصوبہ سامنے آیا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو اس وقت حکیمانہ منصوبہ دیا ہے, یہ طویل صبر آزما, مستقل مزاجی کی دلیل اور استقامت کی تعبیر اور مؤثر حکمت عملی کا آئینہ دار ہے. ایسے میں اگر کوئی 15 منٹ کے بتی گل کو اگر صرف تالی بجاؤ اس سے مماثلت دے رہے ہیں تو غلط ہے. نہیں, ہم نے اپنی آواز کے ہر طریقے کو آزمایا ہے. ہم قانون میں بھی جائیں گے, ہم جذباتی بھی کھیلیں گے, ہم جو ہے نا حکیمانہ انداز سے اپنے اظہار کو بھی کریں گے, اور ضرورت پڑ جائے تو اپنا خون جگر بھی دیں گے. یہ تمام چیزیں. تو اس میں آپ سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں علماء کرام سے کہ جو منصوبہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دیا ہے, اور بطور خاص وہ مقررین جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں, میں ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب سے خاص طور پہ اس بات کی اپیل کروں گا کہ وہ لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. خالد صاحب جیسے لوگ جو قانونی طور پر ہمارے پاس یعنی نوجوان ابھرتے ہوئے ذمہ داران ہیں, ان سے میں یہ کہوں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور علماء کے اس کاوش کو ہمیں نئے نیریٹیوز دینا پڑے گا, نیا بیانیہ بنانا پڑے گا, اور اس کی بنیاد پر
نئے ڈسکورسز کو پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایک بہن نے حالیہ سازش کے اندر ہندوستان کی فوجی حکمت عملی کو لیڈ کرتے ہوئے RSS اور ہندوتوا کی طاقتوں کے منہ کو بند کر دیا ہے کہ مسلمان صرف جو ہے نا یہاں پر چمار اور موچی کی طرح سے کام کرتا ہے۔ نہیں، ہم جنگی حکمت عملی میں بھی اپنے جو ہے نا پورے یعنی سنجیدگی سے کام کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے اس بات ہی کی اپیل کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی قیادت میں جو منصوبہ تیار کیا ہے، جماعت اسلامی بالکل انکنڈیشنل اس میں تائید کا اعلان کرتی ہے، اور وفاق العلماء کو بھی اس میں اپنے سنجیدہ یعنی تعاون کا اظہار کرنا چاہیے۔ عملی طور پر ہمیں ان بیانیوں کو اور ان نریٹیوز کو کریٹ کرنا چاہیے جو آج عوام کے لیے ضروری ہیں۔ انتہائی نامعقول قسم کے یعنی ہم واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس کرتے ہیں۔ نہیں، ٹویٹس کا پروگرام بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ دے رہا ہے۔ ان کی ٹویٹس کو ہمیں وائرل کرنا چاہیے۔ تو آوازوں کو بلند کرنے کے مختلف طریقے، طویل، صبر آزما، مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور مؤثر حکمت عملی کے ساتھ۔ لاسٹ پوائنٹ میرے دوستو، وقف ایک صرف ہمیں نظر آنے والا نشانہ ہے۔ اس حکمت عملی کو سمجھیے جو ہمارا مقابل ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ کہیں پر نگاہیں، کہیں پر نشانہ۔ اگر ایسے میں دلی مبارکباد دیتا ہوں محترم امیر جماعت کو اور ان تمام علماء اکرام کو جنہوں نے حالیہ دنوں میں ہونے والے فسادی واقعات میں انتہائی مؤثر بیانیے کے ذریعے سے جمعیت العلماء نے بھی، جماعت اسلامی نے بھی ایک نریٹو بلڈ اپ کیا ہے کہ مسلمان اس ملک سے وفاداری کے اندر اپنا پورے معیار کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ عوام کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے، اس عوام کے ذہن کو ہمیں صاف کرنا ہے۔ یہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ لوگ ملک دشمن ہوتے ہیں، یہ ڈال دیا گیا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے، یہ ڈال دیا گیا ہے کہ وقف کی زمینیں دراصل ہندوستان میں ہندوؤں کی زمینیں تھیں اور اس کو جو ہے نا کھینچ کر حکومت جو ہے نا دوبارہ آپ کو دلا رہی ہے۔ تو ہمیں حقیقت بھی بتانا چاہیے، جتنا حساب پیش کر رہی ہے حکومت اس کا 30% ہمارے پاس وقف جو ہے نا حقیقت میں موجود ہے۔ عوام کو یہ بات بتانا چاہیے کہ بے وقوف ہو، تم جو جنگ لڑ رہے ہو اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ 4 نقطے میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وقف پر معلومات کا فقدان، وقف کا تاریخی منظر کا حقیقی یعنی تناظر میں جائزہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حکیمانہ منصوبے کی تائید، اور کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ کے حقیقی اپروچ کو سمجھتے ہوئے اگر ہم اس جانب آگے بڑھیں تو دعوت کا زبردست موقع اس وقت اس پورے یعنی حالات نے ہم کو دیا ہے۔ ہمیں داخل ہو جانا چاہیے غیر مسلم آبادیوں میں، غیر مسلم جو ہے نا انٹلیکچوئلس کے اندر اور ڈیبیٹس کے اندر۔ 18 تاریخ کو انشاءاللہ حیدرآباد میں جماعت اسلامی مسلم پرسنل لا بورڈ کی نگرانی میں ایک مکمل جامع سیمینار کر رہی ہے، جس میں مختلف غیر مسلم رہنماؤں کو بلا کر ہم اس ڈیبیٹ کو جو ہے نا اور اعلیٰ پیمانے پر لے جائیں گے۔ آپ حضرات میں جو دلچسپی رکھتے ہیں ضرور شریک ہوں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جہاں جہاں پروگرامس ہو رہے ہیں اس میں پوری دل جمعی سے شریک ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ عوام ابل گئی ہے، نہیں ہے، عوام میں کوئی شوق نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی ابھی بھی نہیں ہے۔ آپ بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن اس مسئلے کا راست تعلق ان کے ڈے ٹو ڈے افیئر سے نہیں ہے۔ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر وقف کا معاملہ سنجیدگی اختیار کرے گا۔ میں اس موقع پر علماء کرام کو بڑے دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک سنجیدہ مبحث کو یہاں پر ڈیولپ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں، آپ کی قیادت میں اور آپ کے علم و ہنر کے اندر اضافہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔